کیا تابش واقعی ناز سے شادی کر کے اپنی سیاسی زندگی بچا لے گا؟ کیا وہ صرف الیکشن کی ٹکٹ کے لیے بھینا کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، یا پھر آخری وقت پر تابش اپنی بیوی اور بیٹی کی محبت کو ترجیح دے کر ناز سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تابش نے ناز کو چھوڑ دیا تو کیا اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی؟ ناظرین، آنے والی قسطوں میں کہانی ایک ایسے زبردست موڑ میں داخل ہونے والی ہے جہاں تابش بری طرح دو رستوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ ایک طرف ناز سیاسی طاقت اور الیکشن کی ٹکٹ ہوگی، جبکہ دوسری طرف بھینا اور اس کی بیٹی اور وہ رشتہ ہوگا جس نے تابش کا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تابش آخرکار کس کا انتخاب کرتا ہے۔ بہرام اور بھینا دونوں کے پکڑے جانے کے بعد بہرام کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ تابش بھینا سے اس کے رویے کی وجہ پوچھتا ہے۔ تابش بھینا سے کہتا ہے آخر اس نے اس کی عزت اور رشتے کا خیال کیوں نہیں رکھا، لیکن بھینا اس موقع پر ایک ایسا فیصلہ سناتی ہے جو تابش کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بھینا صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ وہ تابش کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ تابش سے کہتی ہے کہ اس نے اس کا رستہ آسان کر دیا تاکہ وہ ناز سے شادی کر سکے۔ بھینا کے یہ الفاظ تابش کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہوتے، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ بھینا صرف غصے میں یہ فیصلہ نہیں کر رہی بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف جمع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ناز اور اس کا بھائی چودھری صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ چودھری کو سمجھاتے ہیں کہ بھینا کی واپسی ایک خطرناک گھنٹی کے مقابل ہے۔ اگر بھینا دوبارہ تابش کی زندگی میں مضبوطی سے واپس آ گئی تو ناز کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے تابش اور ناز کی شادی ہر حال میں کروانا ضروری ہے۔ ناز اور اس کا بھائی چودھری کو اپنی باتوں میں لے آتے ہیں۔ چودھری بھی لالچ میں آ کر انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ تابش کی شادی ناز سے ہو جائے، لیکن اس کے بدلے چودھری تابش کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگتا ہے۔ چودھری صاف کہتا ہے کہ اگر اسے تابش کی جائیداد اور دولت میں حصہ مل جائے تو اپنی سیاسی طاقت استعمال کرتے ہوئے ناز کی شادی تابش سے کروا کے ہی دم لے گا۔ ناز اور اس کا بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ چودھری کو یقین دلاتے ہیں کہ تابش کی دولت میں سے اسے اتنا فائدہ دیا جائے گا کہ وہ ساری زندگی عیش کرے گا۔ یعنی ناظرین، یہاں سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ ناز اور چودھری دونوں کی نظر تابش کی دولت اور طاقت پر ہے۔ دونوں اپنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تابش کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب چودھری تابش پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تابش سے کہتا ہے کہ اگر وہ الیکشن کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے جلد از جلد ناز سے شادی کرنا ہوگی۔ چودھری اسے یہ بھی باور کرواتا ہے یہ ٹکٹ صرف ناز کی وجہ سے مل رہی ہے، اگر ناز نے حمایت واپس لے لی تو ٹکٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تابش یہ بات سن کر شدید پریشان ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی سیاسی خواہش ہے، میڈیا میں اس کی خبریں چل رہی ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی ازدواجی زندگی برباد ہونے کے قریب ہے۔ آخرکار تابش چودھری کو یقین دلاتا ہے کہ ہر حال میں ناز سے شادی کرے گا اور اس کے بدلے اپنی الیکشن کی ٹکٹ بھی لے کر رہے گا۔ تابش کا یہ فیصلہ سن کر چودھری بہت خوش ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اب وہ بھی تابش کی دولت اور جائیداد سے فائدہ اٹھانے کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن ناظرین، کہانی میں اصل جذباتی موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تابش کی بیٹی اپنے والد کے سامنے آ کر کہتی ہے، بابا آپ ماما کو مت چھوڑیے گا، مجھے میری ماما بہت عزیز ہیں۔ بیٹی کی یہ بات تابش کے دل کو چھو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی بات مان لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھینا کو چھوڑنے کے معاملے پر دوبارہ سوچے گا۔ لیکن جب تابش ناز سے نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ناز خود ایک ایسی شرط رکھ دیتی ہے جس نے تابش کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ ناز کہتی ہے اگر تابش واقعی اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے بھینا کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکالنا ہوگا۔ جب تک تابش کی بیوی بھینا ہے، ناز اسے شادی نہیں کرے گی۔ تابش ناز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناز اپنی شرط سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تابش تھک ہار کر اپنی والدہ کے پاس واپس آتا ہے اور ان سے مشورہ مانگتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کرے۔ ایک طرف ناز ہے، الیکشن کی ٹکٹ ہے اور سیاست میں آگے بڑھنے کا خواب ہے۔ اگر اسے ٹکٹ مل گئی تو وہ اپنی سیاسی زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بھینا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ تابش کی والدہ اسے بہت سمجھداری کی بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں تم الیکشن کی ٹکٹ اور ناز دونوں کو چھوڑ دو۔ بھینا جیسی بھی ہے تمہاری بیوی ہے، تمہارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میری بات مانو اور ناز کو چھوڑ دو۔ لیکن تابش اپنی والدہ کی بات مکمل طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میڈیا پر اس کی خبریں چل رہی ہیں، سب جانتے ہیں وہ الیکشن لڑنے والا ہے، اب اس کی عزت اور سیاسی مستقبل کا سوال بن چکا ہے۔ تابش کی والدہ آخرکار کہہ دیتی ہیں اگر تم نے اپنا فیصلہ
فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر مجھ سے مشورہ کیوں کرتے ہو؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کرو، میں تمہاری رضا میں خوش ہوں۔ لیکن اسی وقت تابش کی بیٹی ایک بار پھر اپنے والد کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بابا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ناز سے شادی نہ کرے اور بھینا کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دے۔ اب تابش مکمل طور پر جذبات اور سیاست کے درمیان پھنس چکا ہے۔ ایک طرف بیٹی کی معصوم خواہش ہے تو دوسری طرف والدہ کی نصیحت، اور تیسری طرف ناز اور الیکشن کی ٹکٹ کا لالچ ہے۔